جو سب سے پہلے کام ہوا وہ 200 فیڈر ٹرپ کر گئے، اور 200 فیڈر ٹرپ کرنے کے نتیجے میں پورا شہر کراچی اندھیروں میں ڈوب گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بارش ہوتی ہے پورا سسٹم فیل ہو جاتا ہے، مینٹیننس کے نام پر 12 گھنٹے 15 گھنٹے آبادیوں میں بجلی موجود نہیں ہوتی۔ تو ہمارا سوال تو یہ ہے کہ شہر کراچی کے لوگ بھاری بھرکم بجلی کے بل ادا کریں، شہر کراچی کے لوگ ٹیکسز کی شکل میں ان کے اوپر جو بھاری بھرکم بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اور جو سندھ گورنمنٹ پوری طرح جو ہے وہ کے الیکٹرک کے بلوں کے اندر بھی یہ وصول کر رہے ہیں، کے ایم سی بھی وصول کر رہی ہے، MUCT ٹیکس وصول کر رہی ہے، ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں، لیکن اگر نہیں مل رہی تو ان کی بجلی ان کو میسر نہیں ہے۔ گزشتہ روز شہر کراچی میں مانسون کی بارشوں کا پہلا قطرہ پڑتے ہی جو سب سے پہلے کام ہوا وہ 200 فیڈر ٹرپ کر گئے، اور 200 فیڈر ٹرپ کرنے کے نتیجے میں پورا شہر کراچی اندھیروں میں ڈوب گیا۔ اور یہ وہ شہر کراچی ہے کہ جس کو اندھیروں سے روشنیوں میں اندھیروں سے نکالنے، اس کو روشن بنانے کا ٹھیکہ لیتے ہوئے سن 2005 میں کے الیکٹرک کی نجکاری کی گئی، اور پھر سن 2008 میں اس کے اکثریتی شیئرز ایک دوسری کمپنی کو فروخت کیے گئے، اور جس وعدے کے تحت یہ کام کیا گیا کہ اس نجکاری کے عمل کے نتیجے میں لوگوں کو، عوام الناس کو بلا تعطل بجلی مہیا ہوگی، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا، سستی بجلی مہیا ہوگی، لیکن حیرت ہے کہ پہلے MQM اور پھر پیپلز پارٹی نے ملی بھگت کے ساتھ اس دفاعی نوعیت کے ادارے کو 15 ارب روپے میں اس کو فروخت کر دیا، یعنی 15 ارب روپے میں کھمبوں کے داموں اس کو فروخت کر دیا گیا۔ اور آج 20-21 برس گزرنے کے باوجود کراچی کے لوگ یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ جس ادارے کو روشنیاں بکھیرنا تھیں، اندھیروں سے نکالنا تھا، اور جو بلند بانگ دعوے کیے گئے تھے اس کی بنیاد پر آپ نے اس کی نجکاری کی، آج وہ ادارہ جس طرح لوگوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، ایک جانب وفاقی حکومت سبسڈی کے نام پر 163 ارب روپے کے الیکٹرک کو اس سال رکھے گئے ہیں مالیاتی سال کے لیے، یعنی 163 ارب روپے آپ سبسڈی دیں گے ایک نجی ادارے کو، کہ جس ادارے کو سن 2005 میں 15 ارب روپے کے عوض کوڑیوں کے مول فروخت کر دیا گیا، لیکن نہ جنریشن میں اضافہ ہوا، نہ ٹرانسمیشن بہتر ہوئی، اور دن بدن لوگ یہ عذاب سہنے پر مجبور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بارش ہوتی ہے پورا سسٹم فیل ہو جاتا ہے، مینٹیننس کے نام پر 12 گھنٹے 15 گھنٹے آبادیوں میں بجلی موجود نہیں ہوتی۔ تو ہمارا سوال تو یہ ہے کہ شہر کراچی کے لوگ بھاری بھرکم بجلی کے بل ادا کریں، شہر کراچی کے لوگ ٹیکسز کی شکل میں ان کے اوپر جو بھاری بھرکم بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اور جو سندھ گورنمنٹ پوری طرح جو ہے وہ کے الیکٹرک کے بلوں کے اندر بھی یہ وصول کر رہے ہیں، KMC بھی وصول کر رہی ہے، MUCT ٹیکس وصول کر رہی ہے، ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں، لیکن اگر نہیں مل رہی تو ان کی بجلی ان کو میسر نہیں ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جو بھاری بھرکم
بجلی کے بل کراچی کے شہری ادا کر رہے ہیں، تو کب ان کو بلا تعطل بجلی میسر آئے گی؟ کب اس شہر سے اندھیروں کا خاتمہ ہوگا؟ کب سستی بجلی مہیا ہوگی؟ یہ اسی طرح حکمران جھوٹ بولتے رہیں گے اور ان کا کاروبار چلتا رہے گا۔ جماعت اسلامی کے الیکٹرک کے حوالے سے اگر کسی نے آواز بلند کی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ اگر کوئی شہر کراچی کے لوگوں کا مقدمہ لڑ رہا ہے، نیپرا کے اندر عدالتوں کے اندر مقدمہ لڑا جا رہا ہے، تو جماعت اسلامی الحمدللہ یہ مقدمہ لڑ رہی ہے، اس کی پبلک ایڈ کمیٹی پوری طرح فعال ہے، سارے حالات پر نظر بھی رکھی ہوئی ہے، اور ہم اس کا مقدمہ نیپرا کے اندر بھی لڑتے ہیں، ہم عدالتوں کے اندر بھی مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ادارے کی نجکاری کی جائے اور پھر شہریوں کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ ہم اس پورے عمل کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس عذاب سے نجات دلائی جائے، اور جماعت اسلامی اس کے حوالے سے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔